فوج کو پتہ چل گیا ہے کہ مشکل وقت میں کھڑے ہونے والی صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف، اس کے نوجوان اور اس کا سوشل میڈیا ہے۔ مودی سرکار کے خلاف، بھارت کے خلاف ایک بیان نہیں ان لوگوں کا، لیکن جنہوں نے بیان دیا انہوں نے بھی تو بلنڈر ہی مارا۔ اب خواجہ آصف صاحب جن کا ایک بڑا مشہور بیان ہے کہ جی امریکہ کے لیے، جو امریکہ ہمارے لیے جب چاہے جو ہے وہ مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، کہ آج جو ہے وہ وہی شخص ہمارا وزیر دفاع بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی فارم 47 پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سلمان درانی ہوں، آپ آزاد خبر دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت نون لیگ سب سے بڑی پریشانی کہ فوج کو پتہ چل گیا ہے کہ مشکل وقت میں کھڑے ہونے والی صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف، اس کے نوجوان اور اس کا سوشل میڈیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نون لیگ کے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک فرسٹریشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، جو ایک کیمپین چل رہی ہے اس میں۔ اب فوج کو یہ کیسے پتا ہے، کیسے پتا چلا، یہ ریئلائز کب ہوا، کیسے ہوا کہ پی ٹی آئی ہی مشکل وقت میں کھڑے ہونے والی ہے؟ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز، تین بڑے نام، میں اور نہیں جا رہا چھوٹے لوگوں کے اوپر جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نون لیگ کے، میں تین بڑے رہنماؤں کے نام لے لیا آپ کے سامنے۔ ان تینوں کے جنگ کے دوران آپ بیان اٹھا کر دیکھ لیں، مودی سرکار کے خلاف، بھارت کے خلاف ایک بیان نہیں ان لوگوں کا۔ اب ادارے کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے، جس کا اظہار ہو گیا ہے۔ اب جس کا اظہار ہوا ہے اس کے بعد سے میں آپ کو ساری کہانی پہلے بتاؤں گا۔ ان لوگوں نے بیان دیا ان کے خلاف، بھارت کے خلاف، یا جنگ کے دوران، وزیر دفاع صاحب جن کی واقعی کوئی حیثیت نہیں ہے باقی لیڈرشپ کے سامنے، لیکن جنہوں نے بیان دیا انہوں نے بھی تو بلنڈر ہی مارا۔ اب خواجہ آصف صاحب جن کا ایک بڑا مشہور بیان ہے کہ جی امریکہ کے لیے، جو امریکہ ہمارے لیے جب چاہے جو ہے وہ مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، ہمیں جو وینٹیلیٹر لگے ہیں وہ امریکہ کی مرضی سے لگے ہیں، یہ بیان بڑا مشہور ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ خواجہ آصف صاحب اس وقت وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بیان دیا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ آپ جو اتنا بجٹ دیتے ہیں فوج کو وہ کس کے لیے دیتے ہیں؟ فوج کے خلاف فردہ سرائی انہوں نے ماضی میں بے شمار کی ہے، بے انتہا کی ہے، اور ہمارا المیہ یہ کہ آج جو ہے وہ وہی شخص ہمارا وزیر دفاع بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی فارم 47 پہ۔ خواجہ آصف سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنی سیٹ جو ہے وہ واقعی جیتی ہے، یا ان کو جو ہے جنرل باجوہ کی طرف سے جو فیور ملی تھی، کیا ان کو یہ والی فیور بھی جو ہے وہ کسی اور طرف سے ملی ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے یہ جو بیان دیا ریسنٹلی کہ ہم امریکہ، برطانیہ اور مغرب کے لیے جو ڈرٹی گیمز ہیں ان کے اعلی کار بنتے رہے۔ اب یہ بیانیہ این اس وقت میں جب بھارت پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا رہا ہے، یہ کس کی فیور ہے، یہ کس کی جانب کھڑے ہیں، یہ کس ٹیم کا حصہ ہیں؟ تو خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کے بعد جو ہے اب ادارے نے یہ سوچا کہ، بلکہ کلیکٹیولی سوچا کہ یار یہ نون لیگ ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، یہ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے دشمن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نواز شریف صاحب کی حرکتیں دیکھ لیں، مودی سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں، مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے، ان کی مرضی سے ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ یہ ان کی حالات ہیں۔ تو ان کا سوشل میڈیا جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن بنا کے پیش کرتا ہے، بھائی یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اصل جو گیم چینجر ثابت ہوا وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا عین وقت پہ، حکومت وقت، آپ کی ریاست، فوج کے پیچھے کھڑے ہونے کا فیصلہ۔ جس وقت جنگ شروع ہوئی تب آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی بڑے اکاؤنٹس وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کندھے سے کندھا جو ہے ملا کر، اور اس کے بعد جو ہے ان کو مشکلات شروع ہو گئیں۔ اب نون لیگ کو ظاہر ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کرنے کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت فوج کے بیچ میں جو ایک دراڑ ہے وہ کم کر کے ان کے فاصلے کم ہونا نون لیگ کے لیے بہت فکر کی بات ہے۔ تو اب یہ فکر کیوں پیدا ہوئی، میں اس کی وجہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رات کو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بڑا اہم بیان تھا۔
بڑی اہم پریس کانفرنس تھی خواتین و حضرات. 2 بیان جس کے بعد نون لیگ کی دوڑیں لگی. پہلا بیان کہ پاکستان کے ان نوجوانوں کے مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صف اول پر کے سپاہی بنے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا پہلا بیان. دوسرا جو اصل بیان جس پہ نون لیگیوں کو مرچیں لگی وہ یہ ہے کہ ہم بلا تفریق تمام سیاسی قیادت کے ممنون ہیں جنہوں نے سیاسی اختلاف سے بالاتر ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بہترین مظاہرہ کیا. اب یہ جو بلا تفریق کا لفظ ہے نا، یہ بہت زور سے لگا ہے. اس کے بعد جو ہے، اس بیان کے بعد نون لیگیوں کی جو ہے وہ دوڑیں لگ گئیں، ان کو اپنی پڑ گئی کہ فوج تو جو ہے وہ کسی اور طرف بھی چل پڑی ہے. یہ ہم نے دراڑ ڈالنے میں، پیدا کرنے میں اتنا ٹائم لگایا، اتنی محنت لگائی. آج پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ کبھی نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ آج بھی اس اختلاف، اس سب کے باوجود اپنے ملک کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ عمران خان کی جتنی بھی تربیت ہے اس میں یہ چیز شامل ہے. یہ چیز اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ایک ڈس کریڈٹ کیمپین چلائی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. آپ دیکھیں ان کے منہ سے جھاگیں کس طرح سے نکل رہی ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں جو آج پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بات کر رہے ہیں، کیمپین چلا رہے ہیں، جتنا زہر اگل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، یہ نونیے اور جالے، ان کے منہوں سے ایک لفظ آپ نے بھارت کے خلاف اور مودی کے خلاف نہیں سنا ہوگا. اگر کوئی اکاؤنٹ آپ کے سامنے، مطلب کسی نے بھی بیان دی ہو، آپ میرے سامنے لے آئیں، میں صحافت چھوڑ دوں. میں نے دیکھا ہے کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو بالکل سائٹ پہ ہو گئے تھے. ان کا تو کوئی کریڈٹ ہی نہیں ہے. اصل جو گیم چینجر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے ان کا ہے، جس کا شکریہ ادا کیا، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کا شکریہ ادا کیا ڈی جی آئی ایس پی آر. اور یہ جو بلا تفریق والا بیان ہے نا، یہی اصل بیان ہے جس سے جو ہے معاملات گڑبڑ ہوئے. اور اب جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ اس کا مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں، اظہار دیکھ سکتے ہیں، کتنا غصہ پایا جاتا ہے. تو یہاں سے گیم جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہوتی ہے. میرے پاس جو اصل خبر ہے آپ کو دینے کے لیے خواتین حضرات، وہ ہے انڈیا پہ سائبر اٹیک سے متعلق. اب یہ خبر جب سامنے آئی تو رات کو میں سوشل میڈیا پہ ایکس جو کہ سابقہ ٹویٹر ہے اس کے اوپر ایک سٹوری دیکھ رہا تھا کہ جی یہ جو سائبر اٹیک ہوا ہے جس میں پاکستان نے بھارت کا 70% جو ان کا بجلی کا نظام ہے اور جو ان کی ویب سائٹس ہیک ہوئی ہیں، بی جے پی بشمول جتنے بھی ان کے سرکاری محکمے ہیں ان کی بھی کچھ خبریں سامنے آئیں. پاکستان نے سائبر اٹیک کر دیا ہے. رات کو ایک فردی کہانی سوشل میڈیا پر چلتی ہے کہ جی اس کا جو وہ کریڈٹ ہے وہ چین کو جاتا ہے. غیبی مدد کے طور پر ایک چیز جو ہے وہ سامنے لائی کہ جی ٹھیک ہے، چین جو ہے وہ پیچھے کھڑا تھا، اسی کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ اس نے وہ سمجھ گیا، ازیوم کر لیا اس نے کہ چائنا کھڑا ہے پیچھے، اور اس نے سیز فائر کے لیے ریکویسٹ کر دی. اصل کہانی یہ نہیں ہے، یہ تمام کا تمام جھوٹ ہے کہ سائبر اٹیک میں چین کا بھی کوئی کردار ہے. میرے پاس خبر ہے کہ یہ جو سائبر اٹیک ہوا ہے یہ ٹوٹل ڈومیسٹک ہے، پاکستان سے ہوا ہے. اور میرے پاس اس وقت تمام وہ اطلاعات، تمام وہ لوگ موجود ہیں جو اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں. میرے پاس خبر ہے کہ پاکستان کی ایک نجی یونیورسٹی کے کچھ طلبہ اور کچھ ایسے ایتھیکل ہیکنگ کے ماہرین جو اس وقت پاکستان کی بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس سائبر اٹیک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اب یہ جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اس کو پاکستان کو ڈسکریڈٹ کر کے چین کو جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. چین ہمارا بہت اچھا دوست ہے ٹیکنالوجی کی دوڑ میں بھی، اور پاکستان میں جو ترقیاں ہوئی ہیں، ترقی کے بلب جلے ہیں، اس میں چین کا بڑا اہم کردار ہے. لیکن خبر ہے اور خبر کا تعلق سچائی سے ہونا چاہیے. تو میرے پاس جو اطلاعات ہیں
وہ بہت جلد خبر کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان لوگوں کو بھی پیش کروں گا، ان کو بھی کوٹ کروں گا، کیونکہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا نیا کرش پاکستان ایئر فورس ہے۔ ظاہر ہے اس کا ایک بڑا کردار ہے اس جنگ کے اندر بھارت کے خلاف، اس کے دانت کھٹے کرنے کے لیے۔ تو وہیں ہمارے جو نوجوان اس وقت بیہائنڈ دا اسکرین کام کر رہے ہیں، ان کا بھی اتنا ہی کریڈٹ ہے، جو کہ اس وقت کی بورڈ واریئرز ہیں، جو کہ اس وقت سائبر کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایکولی اتنا ہی لڑ رہے ہیں جتنا کہ ہماری فورسز ہیں۔ بیان آتا ہے خواجہ آصف صاحب کا، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اگر بھارت سے مذاکرات ہوئے تو پانی، دہشت گردی اور کشمیر، ان تینوں پوائنٹس پہ بات کریں گے، یہ وزیر دفاع صاحب کا کہنا ہے۔ اس بیان پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں اور ایک تجویز کے ساتھ میں اس ویلاگ کا اینڈ کروں۔ اصل بیان ہے ششی تھرور صاحب کا، جو کہ کانگریس سے ہے، جن کا تعلق بھارتی پارلیمنٹیرین ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، مودی حکومت کو مزید کسی مہم جوئی کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ مودی صاحب کو تو پہلے ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مودی کو پتہ نہیں تھا کہ جو پاکستان کا پنچ ہوگا وہ اتنا زیادہ ہیوی ہوگا کہ اس کو اب اس کی کئی نسلیں جو ہیں وہ یہ یاد رکھیں گی کہ پاکستان نے مکہ مارا تھا، اس کا درد جو ہے وہ اگلی کئی نسلیں مودی کی جو ہے وہ یاد رکھیں گی۔ تجویز یہ ہے کہ آپ پانی پہ بات کریں، آپ دہشت گردی پہ بات کریں، آپ کشمیر پہ بات کریں، آپ بھارت سے کسی بھی چیز پہ بات کریں، لیکن بس ایک تجویز، جو وزیر دفاع صاحب ہے نا، خواجہ آصف صاحب، بس ان کو کسی ایسی کمیٹی کا حصہ مت بنائیے گا جو کہ مذاکرات میں، کیونکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو بیان دیا کہ ہم جو ہے وہ مغرب کے لیے بروکر کا کام کرتے رہے ہیں، یہ یہی تھی، مطلب آسان لفظوں میں آپ کو اور کیا سمجھا، ہم ان کے اعلی کار بنتے رہے ہیں، ان کی گندی گیمز کی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی اور دیگر سے متعلق، اس کو ایک پراکسی کے طور پر جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب، جو کہ اس ملک کی سب سے ذمہ دار پوزیشن، وزیر دفاع کی پوزیشن پر اس وقت وہ موجود ہیں، اور اتنے نان سیریس، آپ ان کا ٹویٹر کھول کر دیکھ لیں، ایکس جو ان کا اکاؤنٹ ہے، میں یقین ہی نہیں کر پاتا کہ یہ ہمارے وزیر دفاع کی پوزیشن پہ یہ شخص صحیح کہا تھا کہ جو شخص جس پوزیشن کو ڈیزرو نہیں کرتا وہ اس کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے۔ تو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے فارم 47، وہ اس چیز کو بھی فار گرانٹیڈ لے گی، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی نہ کوئی بلنڈر کر کے آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ کوئی بلنڈر کریں، جو طاقتور حلقے ہیں، مقتدرہ ہیں، ان سے ایک ہی گزارش ہے کہ جو جنگ آپ نے زمین پر لڑی ہے، براہ کرم، برائے مہربانی وہ ٹیبل پر مت ہاریے گا۔ اسی بات کے ساتھ اپنے ویلاگ کا اختتام کروں گا، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔